یہ وہ زمانہ ہے جہاں بارود کی بو صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ عالمی معیشت کی دھڑکنوں میں رچ بس گئی ہے۔ اور 2024-25 کا سال تو جیسے اس اندھی داڑ کا اعلان نامہ ثابت ہوا جب دنیا کی 100 سب سے بڑی اسلحہ ساز کمپنیز نے $679 ارب کا اسلحہ بیچ کے ثابت کیا کہ جنگ اگر کسی کے لیے تباہی ہے تو کسی کے لیے ایک سنہری سودا بھی۔ یہ اعداد و شمار محض کوئی عام رپورٹ کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت کے اجتماعی سفر کے اوپر ایک گہرا تبصرہ ہے، کیونکہ اس دور میں ہتھیار اب محض دھات کے ٹکڑے نہیں رہے، وہ ریاستوں کی نبض، سیاستوں کا توازن اور عالمی طاقتوں کے دعووں کی کنجی بن چکے ہیں۔ امریکہ کی کمپنیز اس فہرست میں سب سے آگے نکل کے بیٹھی ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن، RTX، نارتھرپ گرومن، بوئنگ اور جنرل ڈائنامکس، جنہوں نے صرف ہتھیار ہی نہیں بیچے بلکہ جدید ترین میزائل سسٹم، ریڈار، جاسوسی ٹیکنالوجی، ڈرون آرکیٹیکچر اور ایسی دفاعی خدمات بیچی ہیں جنہوں نے ممالک کی عسکری سوچ کو بدل کے رکھ دیا۔ یورپ کی BAE سسٹمز ہو یا چین کی نورینکو، AVIC اور CET سمیت پوری ایشیائی اسلحہ انڈسٹری، سب نے ایسی تیزی سے فروخت بڑھائی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے عالمی جنگیں اب محض خبریں نہیں ہیں بلکہ ان کی صنعت کا ایندھن بن چکی۔ سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں امن ہو رہا ہے تو پھر اسلحے کی فروخت اتنی زیادہ کیوں ہو رہی؟ پابندیوں میں جکڑا روس بھی اس دوڑ سے پیچھے نہیں ہے۔ اس کی ریاستی کمپنی روسٹیک نے 2 گنا جوش دکھاتے ہوئے فروخت میں ایسا اضافہ کیا ہے کہ گویا دنیا کو یہ بتا دیا ہو کہ پابندیوں سے بھوک لگتی تو ہے مگر اسلحے کا بازار پھر بھی پیاسا رہتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ان تمام کمپنیز کی خریداریاں بھی ایک الگ داستان ہے۔ مشرق وسطیٰ سے لے کے افریقہ تک، جنوبی اور ایشیا سے مشرقی یورپ تک، جہاں کہیں بھی جنگ کا شعلہ پلک جھپکے جلتا ہوا دکھائی دے گا وہاں جدید اسلحے کے بھاری لفافے اترتے دکھائی دیں گے۔ یوکرین کی جنگ نے یورپ کے دفاعی بجٹ میں ایسی آگ بھڑکائی ہے کہ جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک اور بالٹک ریاستیں ایک ایک کر کے بڑی خریدار بنی۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے مسلسل عسکری آپریشنز نے امریکہ اور یورپ کی دفاعی کمپنیز کو مسلسل منافع دیا، جبکہ خلیجی ریاستوں نے اپنے خطے کی بدلتی کشمکش دیکھ کے جدید دفاعی سسٹمز کی خریداری میں اضافہ کر دیا۔ افریقہ میں کئی ممالک بغاوتوں اور خانہ جنگی کے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں اسلحے کی خریداری ریاستی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ ایشیا میں بھارت، چین، جاپان اور جنوبی کوریا کی اسلحہ خریداری نے پورے خطے کے عسکری توازن کو ایک نئی شکل دے دی ہے۔ یہ سب وہ داستانیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلحے کا بازار صرف وہاں چلتا ہے جہاں خوف، تنازع اور بے یقینی کا سایہ گہرا ہو۔ پاکستان کے ساتھ ہاری ہوئی جنگ کے بعد بھارت نے $ملین کے معاہدے کیے اور خریداری کر چکا ہے۔ 2024 میں دنیا کے بیشتر حصوں میں یہی سایہ سب سے گہرا دکھائی دیا تھا جس کا عکس 2025 میں دکھائی دیا۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا نے کتنا اسلحہ خریدا، اصل سوال یہ ہے کہ کیوں خریدا اور اس خریداری نے دنیا کی سمت کو کہاں دھکیلا۔ پچھلے 10 برسوں میں اسلحہ فروخت میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ یہ تبدیلی کا دستاویزی ثبوت ہے جس میں دنیا آہستہ آہستہ جنگی سوچ کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر امن آ رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں عالمی سیاست نے سفارتکاری کو کم اور فوجی طاقت کو زیادہ اہمیت دی ہے اور ہتھیار سفارتی میز پہ دلیل کے طور پہ رکھے جانے لگے۔ اس میں صرف ریاستیں یا حکومتیں ہی مجرم نہیں بلکہ وہ عالمی صنعتی نظام بھی برابر کا شریک ہے جو ہتھیاروں کی مانگ پیدا کر کے خود اس مانگ کا حل بھی بیچتا ہے۔ اس صنعت کے اندر بیٹھے ایگزیکٹو یہ جانتے ہیں کہ ہر نیا تنازع، ہر نیا خوف اور ہر نئی سرحدی جھڑپ ان کے لیے ایک نیا بازار کھولتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 24-25 میں یہ پورا نظام ایک نئی بلندی پہ کھڑا دکھائی دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جن ممالک کے ساتھ امریکہ اپنے روابط کو مزید بڑھا رہا ہے ان ممالک کے ساتھ ایگریمنٹس کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ ہتھیاروں کے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کس چیز کا ہے؟ ہتھیاروں کا۔ بھارت کو وہ کیا بیچنا چاہتا ہے اور وہ کیوں خائف ہے کہ بھارت رشیا سے ہتھیار خرید رہا ہے؟ ہتھیار بیچنے کے لیے۔ ہتھیاروں کی فروخت نے کئی ریاستوں کو طاقتور بنا دیا ہے، مگر اس طاقت کی قیمت اکثر وہ کمزور عوام دیتے ہیں جن کی شہروں پہ بمباری ہوتی ہے، جن کے گھروں میں جنگ خاموشی سے گھس آتی ہے، جن کی زندگیاں عالمی طاقت کے کھیل میں بے وزن ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے حق کے دفاع کو محفوظ رکھنا، ایک ہے جارحانہ منظر میں صرف دکھاتے رہنا۔ اس منظر میں ایک اور حقیقت حیران کن ہے کہ اسلحہ فروخت کرنے والی یہ کمپنیز صرف تعداد، ٹینک یا میزائل نہیں بیچ رہی،
بلکہ وہ جنگوں کی معیشت بیچ رہی ہیں. وہ ایسی ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہیں جو دشمن کو زیادہ تیزی سے تلاش کر سکے, زیادہ دور سے مار کر سکے, زیادہ خاموشی سے چھپ سکے, زیادہ خوف پیدا کر سکے. جب ٹیکنالوجی خوف سے زیادہ تیز ہو جائے تو دنیا ایک ایسے موڑ پہ آتی ہے جہاں امن صرف کتاب کا لفظ لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2024-25 کا سال اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا ایک ایسی راہ پہ چل رہی ہے جہاں طاقت کی تشریح بدل چکی ہے, جہاں فوجی بجٹ ترقیاتی بجٹ پہ بھاری ہے, جہاں تعلیم سے زیادہ ٹینکس کی قیمت پہ بحث ہوتی ہے, جہاں عالمی طاقتیں اپنے اتحادیوں سے کہیں زیادہ اپنے دفاعی کارخانوں کی بقا کی فکر کرتی ہیں. اب میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان اگر کوئی ٹینک خریدے یا ٹینک بنائے, کوئی نیا طیارہ بنائے, کسی نئے میزائل کا جو ہے تجربہ کرے, تو ہم یہ کہیں گے کہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے, عوام کے اوپر خرچ کریں. لیکن اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے؟ جب خطے کا کوئی ایک ملک اپنی یہ طاقت بڑھانے کی دعوے داری کرے اور دنیا کو دکھانے لگے تو آٹومیٹکلی خطے کو جو دیگر ملک ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طاقت بڑھانے لگتے ہیں. بھارت میں یہ جنگی جنون تھا. بھارت نے رفتہ رفتہ اپنی طاقت بڑھانے کی باتیں کی. وہ کھوکھلے دعوے تھے یا حقیقت تھی, وہ اس کے دعووں کے پس منظر میں خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ طاقت بڑھا رہا ہے تو کل کوئی اس کا عزم کچھ اور ہو سکتا ہے, اس کے ارادے غلط ہو سکتے ہیں, تو اس کے ارادوں کو پسے پش ڈالنے کے لیے, ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کوئی میزائل خرید لیا, اگر کسی نے کوئی ڈرون ٹیکنالوجی خرید لی, اگر کسی نے کوئی ٹینک خرید لیا تو یہ صرف اس ملک کا مسئلہ ہے, یہ دیگر خطے کے ممالک کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے سوچئے کہ سب سے پہلے چنگاری کس نے لگائی. یہ پورا منظرنامہ اس کڑوی حقیقت کی طرف کھینچتا ہے کہ 2024-25 میں اسلحے کی فروخت میں جو اضافہ ہوا وہ اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے بلکہ عالمی ضمیر کی شکست ہے. ہتھیار جب زیادہ فروخت ہوں تو سمجھ لیجئے کہ خوف زیادہ خریدا جا رہا ہے, بے یقینی زیادہ پھیل رہی ہے اور انسانیت زیادہ کمزور ہو رہی ہے. بڑی طاقتیں اپنے جنگی ماڈلز بیچ کے دنیا کو یقین دلاتی ہیں کہ یہ سب دفاع کے لیے, مگر حقیقت یہ ہے کہ جب جنگ ایک صنعت بن جائے تو امن ایک مہنگی خواہش بن جاتا ہے. ہتھیاروں کے ان سودوں نے نہ صرف طاقت کا توازن بدلا ہے بلکہ آنے والے برسوں کی سیاست بھی بدل ڈالی ہے. اب ہر ریاست یہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کتنی مار والا میزائل ہے, اس کے پاس کتنی رسائی والا میزائل ہے. اور یہی سوال 2026 میں, 2027 میں آنے والے برسوں کو بھی جنگ کی گرد سے بھرے رکھیں گے. یوں 2024-25 کے سال ہمیں یہ بتا کے رخصت ہونے والے ہیں کہ جنگ چاہے کہیں بھی ہو, ہتھیار بنانے والے کہیں نہ کہیں جیت رہے ہوتے ہیں. دنیا شاید اس بات کا اعتراف کھل کے نہ کرے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں اسلحے نے انسانیت کو شکست دی ہے, طاقت نے ضمیر کو دھکا دیا ہے, اور وہ کمپنیز جنہوں نے $679 ارب کا اسلحہ بیچا ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جنگ کی آگ میں بھی کچھ گھروں کے چولہے خوب جلتے ہیں, اور یہ چولہے اسی وقت بجھتے ہیں جب دنیا امن کو محض ضرورت نہیں بلکہ ترجیح سمجھنا شروع کر دے. دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں اسلحہ اب صرف لوہے, بارود یا فائر پار کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس اور مشینی شعور کے ملاپ سے تیار ہونے والا ایسا ہتھیار بننے جا رہا ہے جو انسان کے ہاتھ سے زیادہ ایک خودکار دماغ کے کنٹرول میں ہوگا. اور آنے والے برسوں میں جنگی صنعت کی سمت بدل چکی ہوگی, اور اس تبدیلی کا پہلا اشارہ وہی بڑھتی ہوئی فروخت ہے جس نے عالمی اسلحہ مارکیٹ کو فیصلہ کن سالوں میں تبدیل کیا. مستقبل کے ہتھیار وہ نہیں ہوں گے جو ماضی کے میدان جنگ میں دکھتے تھے, بلکہ وہ ایسے آلات ہوں گے جو دیکھتے بھی خود ہوں گے, نشانہ بھی خود چننے کی مہارت رکھتے ہوں گے, اور فیصلہ بھی پلک جھپکنے میں سیکنڈز میں کرنے کی مہارت رکھتے ہوں گے. ڈرون, ہائپرسونک میزل, آٹو پائلٹ جنگی نظام, اے آئی کے تحت چلنے والے ٹارگیٹڈ ماڈیول اور جنگی روبوٹ اب سائنس فکشن کا حصہ نہیں رہے بلکہ یہ عالمی جنگی صنعت کے اگلے مرحلے کے مرکزی کردار بن چکے ہیں. آنے والے دنوں میں اسلحے کی ساخت سب سے پہلے اس بنیاد پہ بدلے گی کہ جنگیں اب روایتی میدانوں میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل, مشینی اور دور مار پلیٹ فارمز پہ لڑی جا رہی ہیں. ہائپر سونک میزل کی دوڑ امریکہ, چین اور روس کے درمیان اپنے عروج پہ ہے, اور یہ میزل ایسے ہیں جو آواز سے 5 سے 10 گنا زیادہ رفتار سے چل کے دفاعی نظام کو بے معنی بنا دیتے ہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک تھپڑ آنے والا ہے اور اس کا ہاتھ بھاری ہے, تو سامنے کون ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے اگر اسی کے قد کے برابر کا آدمی کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے ریزسٹ کرے کونی سے, ہاتھ سے دھکا دے کے. لیکن اگر سامنے ایک بچہ کھڑا ہے اور ہاتھ بھاری ہے اور بچے میں اتنی قوت ہی نہیں ہے تو پھر بچہ تو ہے وہ تو نقصان اٹھانے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تو وہ نہ ہو نقصان تب بھی ہوگا, وہ ہو تو نقصان اس کا بھی ہوگا.
یہ اسی طریقے سے دفاعی ماڈل اب تک جو بنے ہوئے ہیں جنہیں اینٹی میزل ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے یا ڈیفنس ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سامنے موجود ہے، اگر اسی کی ساخت کا میزل آئے گا تو وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا. لیکن دفاعی ٹیکنالوجی 10 سال پہلے کی ہے، اور نیا میزائل وہ اس کی رفتار بہت تیز ہے، اور وہ 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 100 کلومیٹر والی رفتار والا روک سکتا ہے، اور ایک چیز آ رہی ہے وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو خرچہ کیا ہے، نقصان اس کا بھی ہوگا، نقصان ویسے تو ہونا ہی ہونا. اب ڈرون ٹیکنالوجی پہلے ہی میدان جنگ کا بھی رخ بدل چکی ہے. اس کا اگلا مرحلہ وہ ہے جہاں ڈرونز خود فیصلہ کریں گے کہ کس چیز کو نشانہ بنانا ہے اور کس سے بچنا ہے. ان کے اندر لگا اے آئی دماغ انہیں جنگی حالات کی آنکھوں دیکھا حال سمجھا دے گا، اور وہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے آپریٹر کے بغیر خود حملہ بھی کر سکیں گے. ایسے ہتھیار سرحدوں کا تصور بدل دیں گے، کیونکہ جنگ اب ایک بٹن کی جغرافیے سے نکل کے فضاؤں، خلا اور ڈیجیٹل بادلوں تک پھیل جائے گی. اسلحہ بنانے والی کمپنیز اب ایسے جنگی نظام تیار کر رہی ہیں جو کم فوج اور زیادہ ٹیکنالوجی پہ چلیں. مستقبل میں ٹینک بھی روبوٹنگ ہوں گے، جنگی گاڑیاں بھی بغیر ڈرائیور کے دوڑیں گی، اور بحری بیڑے بھی ایسے آبدوز نما ڈرون سے لیس ہوں گے جو پانی کی تہہ میں خود حرکت کر کے اہداف کو تلاش کر سکیں گے. فضا میں ایسے جیٹ پروں والے ڈرونز اڑیں گے جو انسان بردار طیاروں کے ہمراہ دشمن کا دفاع توڑیں گے. یہ سب کچھ سوائے ایک چیز کے ممکن نہیں ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ اے آئی. 2030 تک تقریباً آدھی عالمی اسلحہ ساز انڈسٹری ایسے نظاموں کے اوپر چل رہی ہوگی جو خود سوچتے ہوں گے، خود فیصلہ کرتے ہوں گے، خود حملے ترتیب دے سکیں گے. جنگ کا انسان کم اور مشین زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ لے گی. یہی وہ موڑ ہے جس کے بعد میدان جنگ اپنی شکل مکمل طور پہ بدل لے گا. خریداری کی بات کریں تو یہ رجحان رکے گا نہیں بلکہ بڑھے گا اور تیزی سے بڑھے گا. $679 ارب کی خریداری جو پچھلے سال میں اور اس سال میں ہم نے دیکھی ہے، جو اس سے بڑھ کے 700 ارب تک پہنچ چکی ہے، یہ اگلے 5 برس میں تقریباً $1 کھرب تک پہنچ سکتی. اور اس کی بڑی وجہ وہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست ہے جس میں کوئی بھی ملک اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھنا چاہتا. یوکرین اور روس کی جنگ، میڈل ایسٹ کی کشیدگی جو سب نے دیکھی، افریقہ میں بغاوتوں کی لہر، چین اور امریکہ کا پھڈا، ایران اور اسرائیل کی دشمنی، بحیرہ جنوبی چین کی کشیدگی، یہ سب وہ آگے ہیں جنہوں نے عالمی اسلحہ مارکیٹ کو مسلسل گرم کر کے رکھا. ہر ملک چاہتا ہے اس کے پاس ایسے ہتھیار ہوں جو اس کے دشمن کو روک سکیں، اور جب دشمن بھی ایسا ہی چاہتا ہو تو اسلحہ فروخت کرنے والوں کی موجیں تو لگ جاتی ہیں. اور آنے والے سالوں میں سب سے بڑے خریدار وہی خطے ہوں گے جہاں خوف سب سے زیادہ ہے. ایشیا میں بھارت، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور پاکستان اسلحے کی خریداری میں مسلسل اضافہ کریں گے، کیونکہ ہمارے ہمسائے میں بھارت ہے، وہ انارکی پھیلانے کی کوشش کرتا رہے گا اور مد مقابل ہم بھی خریدتے رہیں گے. بھارت کی معیشت بڑھ رہی ہے، اس کے دفاعی بجٹ میں بھی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے ہم دفاع پہ بہت کم خرچ کر رہے ہیں، جو حقیقتاً کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. چین تائیوان کے مسئلے پہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، جاپان اور کوریا شمالی کوریا کے میزائل خطرے سے نکلنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے جدید ہتھیار بنائے گا یا خریدے گا. اور مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ایران، ترکی سب سے بڑے خریدار بن کے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ خطہ آنے والے برسوں میں بھی کشیدگی سے بھرپور رہے گا. اسرائیل بھی اپنی پالیسیز کے تحت دنیا کے جدید ترین اسلحہ نظام اپناتا رہے گا. یورپ جس نے کئی دہائیوں تک دفاعی بجٹ کم کیے ہیں، اب یوکرین جنگ کے بعد ایک نئی دوڑ میں شامل ہے. جرمنی، پولینڈ، سویڈن، فن لینڈ اور چیکوسلواکیہ جیسے ممالک جدید ترین نظام خرید کے اپنے آپ کو ایک نئی ممکنہ جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. افریقہ میں بغاوتوں اور داخلی انتشار کے باعث مصر، نائجیریا، الجزائر، ایتھوپیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک بھی خریداری بڑھا رہے ہیں. جنوبی امریکہ میں برازیل، کولمبیا اور چلی اپنی فضائی طاقت کو بہتر بنا رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے ایک چیز مشترک ہے: خوف کا عالمی ماڈل. جہاں خوف زیادہ وہاں اسلحہ زیادہ. یوں آنے والے سالوں میں اسلحہ صرف شکل نہیں بدلے گا، جنگ کا فلسفہ بدلے گا. ہتھیاروں کی خریداری بڑھے گی، نئے خریدار سامنے آئیں گے، اور پرانے خریدار مزید طاقت خریدیں گے. جنگی صنعت اے آئی پہ مبنی ہوگی، ذہین ہوگی، نادیدہ ہوگی اور انسان کے فیصلوں پہ غالب ہوگی. یہی وہ راستہ ہے جس پہ دنیا چل پڑی ہے، اور اگر یہ رفتار جاری رہی تو چند برسوں بعد جنگیں انسانوں کے ہاتھوں سے نکلیں گی اور مشینوں کے حوالے ہو جائیں گی. اور جن کا ضمیر نہیں ہوتا، جن کا فیصلہ صرف ایک بات پہ قائم ہوتا ہے کہ وہ جسے دشمن سمجھے اسے ختم کرتے ہیں، یہ وہ مستقبل ہے جس کی دھڑکن آج کی اسلحہ مارکیٹ میں سنائی دینے لگی ہے. اور جسے دنیا روکنے کی سنجیدہ کوشش نہ کرے تو یہ دھڑکن آنے والے وقت میں
ایک مسلسل گونج بن کے تباہی بنے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔